نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ لوگوں کے سامنے گھر میں داخل ہونے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ مسنون اعمال سیکھ سکیں۔ عموماً گھروں میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر صاحب گھر پہنچنے سے پہلے ہی بڑی بڑی توقعات باندھ لیتے ہیں۔ مثلاً گھر کا دروازہ پہلی گھنٹی پر ہی کھل جائے، اہلیہ مسکراتی ہوئی خوشبو لگا کر ہاتھ میں شربت کا گلاس پکڑے ہوئے استقبال کرے گی، بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹے کچھ پڑھ رہے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو انہیں غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ کچھ سخت جملے کہہ دیتا ہے جو بیوی کے دن بھر کے تھکے ہوئے مزاج پر ماچس کی تیلی کا اثر کرتے ہیں اور اس سے ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر تھکے ہوئے گھر آئے، کام کی زیادتی یا کسی اور وجہ سے دیر ہو گئی، اب بیوی صاحبہ کی طرف سے پے در پہ سوالات ہوتے ہیں، کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر کر دی، دفتر کی چھٹی تو 5 بجے ہو جاتی ہے اور آپ اتنی دیر سے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جس سے تکا ہوا شوہر اور طیش میں آ جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ تحمل اور برداشت کی عادت ڈالے اور یہ توقعات باندھ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ اہل خانہ کے لیے ان کی کوتاہی پر خود سے کوئی عذر سوچ لے اور ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے تابع بنایا ہے، میری زندگی میں انہیں کے دم سے بہار ہے، لہٰذا اپنے خشک رویے سے یا ان کی معمولی غلطیوں سے اس بہار کو خزاں میں کیوں بدلوں، بلکہ میں ان سے محبت کا معاملہ کروں گا۔ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی درج ذیل سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہونے کی دعا مانگیں۔ نمبر 2، سلام کریں۔ سلام کا افضل طریقہ یہ ہے کہ پورا سلام صاف الفاظ میں کیا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آپ نے اپنے گھر والوں کو 3 دعائیں دے دی۔ نمبر 1، ان پر سلامتی ہو۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے رحمت ہو۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے گا تو گھر کی برائیوں سے بچ جائے گا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ ان سنتوں کے ساتھ اگر درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھیں تو بہتر ہوگا۔ نمبر 1، اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھیے کہ دروازے کی پہلی گھنٹی بجتے ہی، بلکہ گلی کے کونے سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے ہی میرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ نماز میں یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہو کہ آپ کے لیے فوری دروازہ نہ کھول سکے، اس لیے دروازہ کٹکھٹانے یا گھنٹی بجانے کے بعد اتنا وقفہ کریں کہ اگر کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہو تو نماز پوری ہو سکے۔ نمبر 2، اگر قضاء حاجت یا پانی وغیرہ کا شدید تقاضا ہو تو دفتر میں ہی پورا کر لیجئے، اس انتظار میں نہ رہیے کہ گھر جا کر پورا کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے گھر والے گھر پر نہ ہوں اور بعض اوقات بھوک یا بشری ضرورت کی وجہ سے غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ نہ کریں، بلکہ پہلے سے ان سے چائے پانی کا پوچھیں، اگر کھانے کا وقت ہے کھانے کا پوچھیں، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلا دے، خوب ان کی خاطر کریں، اور جب وہ اطمینان سے راحت کا سانس لے لے تو پھر محبت سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھیں کہ خیریت تو ہے، آج خلاف معمول دیر ہو گئی، کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے، میں کسی قسم کی مدد کروں۔ انشاءاللہ اس سے محبت بڑھے گی اور جھگڑے ختم ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی دعا بتاتے ہیں، آپ اس کو سنیں تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ اور گھر سے نکلنے کی دعا یہ ہے،
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا پڑھنے سے آپ کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، یہ دعا تجھے کافی ہے، تجھے بچا لیا گیا اور تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا۔ اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے کہ جب اسے ہدایت دے دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اس سے بچا لیا گیا ہے۔ محترم سامعین، یہ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے آداب آپ کے سامنے بیان ہوئے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔